السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ وہ کون سی خاص باتیں تھیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر ظاہر ہوئیں۔ تو پیارے دوستو، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت آمینہ پر ایسا صدمہ لگا کہ وہ اکثر خاموش ہی رہتی تھیں، کسی سے بات نہیں کرتی تھیں، بہت خاموش اور گمسم سی رہتی تھیں۔ انہوں نے خود کے لیے جینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شکم میں ایک بچہ تھا جس کی خاطر انہوں نے خود کو قربان کر دیا تھا، اور اپنے آپ کو سمجھایا کرتی تھیں کہ اے آمینہ، اب تمہاری سب سے بڑی امید تمہارا یہ بچہ ہے، تمہیں اس کے لیے جینا ہے، تم پریشان نہ ہو، اللہ پاک تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ شوہر کو یاد کر کے حضرت آمینہ بہت رویا کرتی تھیں۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ میرے شکم میں تھا تو میں بڑی عجیب عجیب چیزیں دیکھتی تھی۔ اگر میں گھر سے باہر نکلتی تو بادل کا ایک سایہ میرے اوپر آ جاتا اور مجھے دھوپ نہ لگتی۔ اگر میں پانی بھرنے کے لیے زمزم کے کنویں کی طرف جاتی تو راستے میں جتنے پیڑ ہوتے ان کی ٹہنیاں میرے سامنے جھک جاتی جیسے مجھے سلام کر رہی ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جب میں زمزم کے کنویں کے پاس پہنچتی تو نیچے کا پانی اپنے آپ اوپر آنے لگتا اور بالکل اوپر کنارے تک آ جاتا کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنی بالٹی پکڑ کر بھر لیتی تھی۔ مکہ کی عورتیں مجھے کنویں کے پاس کھڑا رکھتیں اور کہتیں کہ اے آمینہ، تم تھوڑی دیر اور کھڑی رہو، ورنہ تمہارے جانے سے یہ پانی بھی نیچے چلا جائے گا اور ہمیں پانی بھرنے میں بہت تکلیف ہوگی۔ اسی طرح حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں عورتوں سے سنا کرتی تھی کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت زیادہ تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں، کبھی ہاتھ پیروں میں درد، کبھی سر میں درد، کبھی الٹی ہونا، کبھی بخار ہونا اور کبھی چڑچڑاپن۔ یہ ساری باتیں سن کر مجھے اپنے آپ کے بارے میں بڑی حیرانی ہوتی کہ مجھے تو ان 9 مہینوں میں کوئی بھی ایسی تکلیف دیکھنے کو نہ ملی۔ اور حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جب میں رات کو سوتی تو مجھے خواب میں نظر آتا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا ہے اور اس نور نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب دن رات کعبے کے پاس جا کر اس کا غلاف پکڑ کر اللہ پاک سے رو رو کر دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ پاک، میرا بیٹا عبداللہ تو اب اس دنیا میں نہیں رہا، لیکن اس کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، یا اللہ اس بچے کی حفاظت فرمانا اور میرے بیٹے عبداللہ کی نسل کو باقی رکھنا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اسی انتظار میں رہتے کہ میرے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ کب پیدا ہوگا۔ تو رات میں لکھا ہوا تھا کہ جب آخری نبی آئیں گے تو ان کے پیدا ہونے سے 10 دن پہلے آسمان پر ایک لال رنگ کا ستارہ نکل کر چمکنے لگے گا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 10 دن بچے تو آسمان پر وہ ستارہ نکل آیا۔ اسے دیکھ کر یہودیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور ان کے عالموں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو، آسمان پر لال رنگ کا تارا چمکنے لگا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے۔ جا کر معلوم کرو کہ اس وقت مکہ میں کس کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے میں 10 دن بچے ہیں۔ یہودیوں نے مکہ میں جا کر معلوم کیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، مکہ میں 5 عورتیں ایسی ہیں جن کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ تو ان یہودیوں نے کہا کہ ایسے بچے کے بارے میں بتائیں کہ جس کے باپ وفات پا چکے ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں، عبد المطلب کے یہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے،
اور اس بچے کا باپ عبداللہ ابھی کچھ دن پہلے وفات پا چکا ہے۔ یہ سن کر یہودیوں کی ہائے نکل گئی اور وہ سب روتے چلاتے اپنے عالموں کے پاس پہنچے اور کہا کہ ہائے افسوس کہ آج نبوت یہودیوں سے نکل کر مکہ والوں میں پہنچ چکی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور آخر وہ دن بھی آیا کہ جس کا سبھی کو بڑی بے صبری سے انتظار تھا۔ وہ دن بھی آیا کہ جس کا انتظار آسمان اور زمین کر رہے تھے۔ وہ دن بھی آیا جس کا انتظار چرند و پرند اور ہر مخلوق کر رہی تھی، جس کی وجہ سے اس دنیا کو بنایا گیا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید کچھ بھی نہ ہوتا۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کے لیے چاند کے 2 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے جس کی خاطر سورج کو روک دیا گیا اور اللہ پاک نے حکم دے دیا کہ اے سورج ابھی مت ڈوبنا، کیونکہ میرے حبیب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابھی عصر کی نماز ادا نہیں کی ہے۔ آج اس بچے کی پیدائش ہونے والی ہے کہ جس کے پاس جبریل ساری زندگی میں 26,000 بار تشریف لائے۔ رات کا وقت ہو چکا تھا۔ حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد ہوا اور ان کو محسوس ہوا شاید آج میرے بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، تو انہوں نے حضرت عبدالمطلب کو اس بات کی خبر دی۔ حضرت عبدالمطلب نے دائی شفا کو بلایا اور کہا کہ آج رات تم آمینہ کے گھر پر ہی گزارو، کیونکہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر پر آج بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ رات گزرتی گئی، چاند بھی کہیں خاموش ہو کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ جس رات میرے گھر بچے کی پیدائش ہوئی تو اس دن میرے گھر میں غریبی کا یہ عالم تھا کہ ہمارے یہاں چراغ میں تیل ڈالنے کے بھی پیسے نہیں تھے۔ دوستو، اس غریبی میں ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس رات حضرت عبدالمطلب اور ان کے سارے لڑکے گھر کے باہر ہی بیٹھے رہے کہ اگر بھائی عبداللہ کی بیوی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہو تو ہم فوراً ان کے علاج کا انتظام کریں گے، اور پوری رات کوئی بھی نہیں سویا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، چاند بھی خاموش ہو کر ڈوب چکا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گھر کے اندر بھی اندھیرا، باہر بھی اندھیرا۔ سحری کا وقت ہو چکا تھا کہ اچانک حضرت آمینہ کے پیٹ میں ہلکا سا درد اٹھا اور وہ سمجھ گئیں کہ اب بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ انہوں نے دائی شفا کو آواز دے کر کہا کہ مجھے درد ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹے کے قریب لگ بھگ پیدائش میں لگا اور پھر صبح ہونے سے کچھ پہلے ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر 3 باتیں بڑی عجیب ہوئیں جنہیں دیکھ کر دائی شفا بھی حیران رہ گئی۔ پہلی چیز یہ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ناف ماں کی آنت سے جڑی ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ناف ماں کی آنت سے بالکل الگ تھی۔ دوسری چیز کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت زیادہ خون نکلتا ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اندر سے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ تیسری چیز کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اس کا ختنہ نہیں ہوا ہوتا ہے، لیکن ہمارے حضور جب پیدا ہوئے تو آپ کا ماں کے پیٹ کے اندر سے ہی ختنہ ہوا تھا، دنیا میں آپ کا ختنہ نہیں کیا گیا۔ یہ 3 چیزیں دیکھ کر دائی شفا گھبرا گئی اور حضرت آمینہ سے کہنے لگیں کہ اے آمینہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ حضرت شفا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر ایک طرف زمین پر لٹا دیا۔ دائی شفا نے جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک جھٹکے سے کروٹ بدلی اور گھٹنے ٹیک کر سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت آمینہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی۔ پورے
10-15 منٹ تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے میں رہے اور پھر اپنا سر اٹھا کر آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور ساری دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگو، اس دنیا کو پیدا کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو اچانک دیکھتی ہوں کہ آسمان کے تارے زمین کے قریب ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور پھر اچانک ایک بادل کا سایہ میرے کمرے کے اندر آیا اور پھر میری گود سے میرا بچہ اس بادل کے سائے میں غائب ہو گیا۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آنے لگی، اے جبریل، اس بچے کو ساری دنیا کا چکر لگاؤ، سارے نبیوں کی خوبیاں دو، اسے یوسف کی خوبصورتی دو، اسے ایوب کا صبر دو، اسے ابراہیم کی دوستی دو، اسے داؤد کی میٹھی زبان دو۔ اور پھر حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بادل کا سایہ ختم ہو گیا اور میں دیکھتی ہوں کہ میرا بچہ میری گود میں لیٹا ہوا تھا۔ صبح ہونے والی تھی۔ دائی شفا نے باہر نکل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ اے عبد المطلب، تمہیں پوتا مبارک ہو۔ یہ سن کر رات بھر کے جاگے عبد المطلب کی ساری تھکن جیسے ایک پل میں ہی ختم ہو گئی ہو، اور وہ اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور دائی شفا سے کہا کہ جلدی سے مجھے میرا پوتا لا کر دو۔ دائی شفا جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئیں تو نظر پڑتے ہی سب کے ہوش اڑ گئے کہ اس قدر خوبصورت بچہ آمینہ کے گھر پیدا ہوا ہے۔ سارے چچا بھی اپنے بھتیجے کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے، یہاں تک کہ ابو لہب کی باندی شعیبہ نے ابو لہب کو جا کر خوشخبری سنائی کہ اے ابو لہب، تجھے بھتیجا مبارک ہو۔ تو یہ سن کر ابو لہب اتنا زیادہ خوش ہوا کہ اس نے اپنی باندی شعیبہ سے کہا کہ جا، میں نے تجھے بھتیجے کی خوشی میں آزاد کر دیا۔ حضرت عبد المطلب بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی مارے خوشی کے اپنے پوتے کو گود میں لیے کعبے کی طرف دوڑے چلے جا رہے تھے۔ سارے مکہ والے بھی خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے حضرت عبد المطلب کے پیچھے چل رہے تھے۔ کعبے کے پاس پہنچ کر عبد المطلب نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، میرے پوتے کو سلامت رکھنا اور اسے زندگی میں بہت بڑا انسان بنانا۔ شاید عبد المطلب کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے جس کی خاطر اس دنیا کو بنایا گیا ہے۔ ان کا پوتا تو وہ انسان ہے کہ جسے مایوس دیکھ کر اور اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آسمانوں پر تہلکا مچ جاتا تھا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبے کا غلاف پکڑ کر اپنے پوتے کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے کہ جس انسان کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ یہ نام سن کر مکہ والے کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کیسا عجیب سا نام تم نے اپنے پوتے کا رکھ دیا ہے، ہم نے تو آج تک ایسا نام نہیں سنا۔ تو حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، اے مکہ والو، تمہیں کیا پتہ کہ میرے اس پوتے کی ایک دن کیسی شان ہوگی، لوگ اس کے پیچھے چلیں گے۔ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بچپن میں ہی معلوم ہو گیا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کوئی بہت بڑے انسان بنو گے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، جب آپ 2 مہینے کے تھے تو ایک رات میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ چارپائی پر اکیلے لیٹے رو رہے تھے۔ میں نے آپ کو چپ کرانے کی کوشش کی، لیکن آپ نے میری طرف نہیں دیکھا بلکہ اچانک آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں حیران رہ گیا، پھر میں نے بھی آسمان کی طرف دیکھا تو میری نظریں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دیکھا کہ
چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر ناچ رہا ہے، آپ جدھر انگلی لے جاتے ہیں آسمان کا چاند ادھر دوڑتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ آپ کوئی عام انسان نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے چچا جان، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بچپن میں چاند مجھے کہانیاں سناتا تھا، میرے ساتھ کھیلتا تھا اور مجھے رونے نہیں دیتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھی میرے نبی کی شان کہ جن کے گھر میں اتنی غریبی تھی کہ ان کی ماں اس یتیم بچے کے لیے ایک کھلونا تک نہیں خرید سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو ہی حکم دے دیا کہ اے چاند تم میرے محبوب کے لیے کھلونا بن جاؤ اور اسے رونے مت دینا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جس دن پیدائش ہوئی تو اس دن دنیا میں جتنے بھی بت تھے وہ سب کے سب زمین پر اوندھے منہ گر پڑے۔ ایران کے بادشاہ کے دربار میں ایک آگ 1000 سال سے جل رہی تھی، وہ لوگ اس آگ کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس وقت پیدائش ہوئی تو ایک دم وہ آگ بجھ گئی اور اس بادشاہ نے اپنے محل میں اپنی شکل کی 14 لاٹیں بنوا رکھی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش پر وہ ساری لاٹیں دھڑام سے زمین پر جا گریں۔ اگلے دن دوپہر کے وقت ایک یہودی آدمی اپنا کچھ سامان بیچنے کے لیے مکہ آیا ہوا تھا، تو اس نے آسمانوں پر دیکھا تو وہ ساری نشانیاں دکھنے لگیں جو آخری نبی کے پیدا ہونے کی نشانیاں تھیں۔ تو اس نے مکہ والوں سے پوچھا کہ کیا آج کسی کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں فلاں فلاں عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ نہیں، ایسے بچہ جس کے باپ نہ ہوں۔ تو لوگوں نے بتایا کہ ہاں عبد المطلب کا پوتا پیدا ہوا ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ مجھے چل کر دکھاؤ، میں اس بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پھر وہ یہودی حضرت آمنہ کے گھر پہنچا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور پھر پلٹ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ کو دیکھا تو اس کی چینخیں نکل پڑیں، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیٹھ پر نبی ہونے کی مہر لگی تھی۔ جب اس یہودی نے نبوت کی مہر دیکھی تو وہ روتا ہوا کہنے لگا کہ ہائے افسوس، آج یہودیوں کے ہاتھوں سے نبوت نکل گئی، اب ان کی بربادی بہت قریب آ چکی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ ہماری ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ ہم ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔